سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز عصر کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ طبرانی نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ تو عصر کے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، مگر ان کو پڑھنے سے بے شمار فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوتا ہے اور آفتاب کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ امام ابن ابان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ظہر کا وقت عصر تک ہے اور عصر کا مغرب تک اور مغرب کا عشاء تک اور عشاء کا فجر تک۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب تک سایہ ظل اصلی کے علاوہ 2 مثل نہ ہو جائے وقت ہوتا نہیں۔ عصر کی نماز کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ اور 35 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ اور 6 منٹ رہتا ہے۔ عصر کے حوالے سے کچھ مسائل سماعت کریں۔ غروب آفتاب ہونے کے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ قضا، نہ نفل، بلکہ غروب آفتاب کے وقت سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کرنی چاہیے کہ آفتاب میں زردی آ جائے اور آفتاب پر بے تکلف نگاہ جم سکے۔ آفتاب میں زردی اس وقت آتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں، تو عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، دیری کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، مگر اتنی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے کہ آفتاب میں زردی آ جائے، پیلاپن آ جائے آفتاب میں، اور آفتاب پر سورج پر جو ہے بے تکلف کے نگاہ جم سکے۔ جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو نگاہ ہماری جمتی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی غروب ہونے لگتا ہے اور اس میں زردی پن آ جاتی ہے تو بلا تکلف اس میں نگاہ جم جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب میں زردی آ جائے اور آفتاب میں بے تکلف نگاہ جم سکے، اتنی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز عصر میں ابر یعنی بادل کے دن جلدی کرنی چاہیے، لیکن اتنی جلدی نہ کرنی چاہیے کہ وقت سے پہلے پڑھ لیں۔ بادل کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں ہمیشہ تاخیر کرنا مستحب ہے۔ عصر کا وقت مستحب ہمیشہ اس کے وقت کا نصف اخیر ہے، مگر روز ابر تعجیل چاہیے، یعنی بادل کے دن جلدی پڑھنا چاہیے۔
عصر کا مستحب وقت نصف اخیر سے مراد یہ ہے کہ عصر کی نماز کے کل وقت میں سے مکروہ وقت کے 20 منٹ نکال کر باقی وقت کے 2 حصے کریں اور حصے اول کو چھوڑ کر حصے دوم سے وقت مستحب ہے۔ حالانکہ حصے اول میں بھی اصلاً کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی اگر عصر کی نماز وقت شروع ہو جا رہا ہے اسی وقت کوئی پڑھ لے رہا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن ہاں مستحب یہ ہے کہ اس وقت کا 2 حصہ کر کے دوسرے حصے میں پڑھا جائے، یہ مستحب ہے۔ یعنی فرض کرو کہ عصر کا وقت 5:20 پر شروع ہوتا ہے اور آفتاب 7:10 پر غروب ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے پہلے کے 20 منٹ نکال دو تو 6:50 کا وقت ہوا، یعنی 5:20 سے لے کر 6:50 کا وقت وہ ہے جس میں اصلاً کوئی کراہت نہیں، اور وہ وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ یعنی کل 90 منٹ کا ہوا۔ اب اس کے 2 حصے کرو، ایک حصہ 45 منٹ کا ہوا، تو نتیجہ یہ آیا کہ نصف اول 5:20 میں 45 منٹ ملائے، یعنی 6:05 تک، نصف آخر 6:05 سے 6:50 تک ہوا۔ تو پہلے والے حصے کو چھوڑ کر دوسرے والے حصے میں آپ نماز پڑھیں تو یہ مستحب ہے، لیکن پہلے کہا کہ اگر کوئی پہلے پڑھ لے رہا ہے پہلے والے حصے میں تو اصلاً کوئی کراہت نہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئے کے مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔